اگر شوق ہو نبی پاک کی حدیث یاد کرنے کا، اگر دل میں وہ ذوق ہو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دعا دی حضور نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کے چہروں کو چمکتا رکھنا، ان کے چہروں کو چمکتا رکھنا جو میری حدیثیں یاد کرتے ہیں پھر آگے سناتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد، کہتے میں اپنے استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا، یہ ہے ہمارے صوفیاء، یہ ہے جن لوگوں کے عرس منانے چاہیے۔ میں پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے، بیٹا تیرے اندر جذبہ زیادہ ہے اور یہاں میں تجھے اتنا وقت نہیں دے پاؤں گا، تو بغداد شریف امام احمد بن حنبل کے پاس چلا گیا۔ آج کل تو مدارس میں پڑھنے والے بچوں نے اپنے مدرسے کے علاوہ باقی مدرسوں کا زیادہ حساب رکھا ہوتا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھنا نہیں نہ ہوتا، وقت ضائع کرتے ہیں۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں امیر گھر کا بچہ تھا لیکن شوق لگ گیا کس بات کا کہ حضور کی حدیث سیکھ لی، میں نے اپنے نبی کی باتیں یاد کر لی۔ شاعروں کے شعر کتنے یاد کرتے ہو، اقوال اتنے یاد کرتے ہو، کہاوتیں اتنی یاد کرتے ہو، قرآن کی آیات کیوں نہیں یاد کرتے، نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ فرماتے مجھے لو لگ گئی، اب میں بغداد کے رستے پہ چلا، دریا میں بیٹھا تھا، طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک جزیرے پہ جا لگا میں بڑی مشکل سے، مہینہ بھر پتے کھایا، پر جذبہ یہ تھا واپس نہیں جانا، جانا ادھر ہی ہے جہاں سے مجھے حضور کی حدیثوں کا فیض ملے گا۔ فرماتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہاں سے کوئی مسافر کشتی گزری، اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا، وہی پرانے کپڑے، پھٹا پھٹا لباس، مہینے بھر کی تکلیف۔ اب جب بغداد شریف پہنچا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، بادشاہ ناراض ہو گیا، مدرسہ بند کر دیا، امام صاحب تو قید میں ہیں، ان کے گھر کو جیل بنا دیا گیا، منظر بند ہے۔ جذبہ تھا حضور کی حدیث سیکھنے کا، اے کاش یہ جذبہ کبھی لگا جائے، میری ملت کا جوان کہے نہیں رات میں ایک حدیث یاد کر، نہیں میں نے ایک روایت ضرور اپنے سینے میں محفوظ کرنی ہے، میں اپنے سینے کو بھروں گا کتاب و سنت سے۔ فرماتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر فوج گھومتی ہے، پولیس کھڑی ہے، کوئی مجھے امام احمد بن حنبل کے گھر کا پتہ بھی نہیں بتاتا۔ فرماتے ایک شخص کی میں نے منت کی، میں نے کہا میرا چہرہ دیکھ میں کتنی دور سے آیا ہوں، کوئی مہربانی کر، میں دنیا کے مال کا سوالی نہیں، حضور کی حدیث کی خیرات چاہتا ہوں۔ امام صاحب کا گھر بتا دے، وہ کہنے لگا بڑا سخت پیرا ہے، میں انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا چل آنکھ کا ہی کر دے، کہتے ہیں وہ مجھے ان کی گلی میں لے گیا اور آنکھ کے اشارے سے کہنے لگا وہ گھر ہے، آنکھ کے اشارے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر گیا، اس گھر کو میں دیکھ آیا۔ اب میں نے سوچا میں نے امام صاحب تک پہنچنا کیسے ہے، کیونکہ باہر تو پولیس کھڑی ہے، یہ شوق اگر کبھی لگ جائے تو پھر صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی کو پتہ چلا تھا یا تابعی تھے، انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے اور بندہ دمشق میں، تو وہ مدینے سے گھوڑے پہ بیٹھ کے صرف حضور کی ایک حدیث سیکھنے آ گئے۔ یہاں تو ہر جمعے مفت سنائی جاتی ہے نا، اور خطیب صاحب کہتے ہیں بٹ ٹائم پہ آ جایا کرو، لیکن وقت نہیں، گنجائش نہیں۔ دوستو یہ ذوق علمی بالخصوص ملت کے جوانوں میں پیدا ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت شاہ بقی الدین کہتے ہیں میں نے سوچا کیسے جاؤں امام صاحب کے گھر قربان جاؤں، کہتے ہیں پہلے سوچا سبزی والا بن جاتا ہوں، پھل بیچتا ہوں، چلو میں آواز دوں گا شاید امام صاحب سبزی خریدنے باہر آئے، تو پھر میں نے سوچا سبزی خریدنے کوئی آتا ہے کوئی نہیں بھی تو آتا نا، میں امیر باپ کا بیٹا، پھر میں نے سوچا کہ میں نے صفائی والا بن جاتا ہوں، شاید وہ باہر آئے، پھر سوچا صفائی والے کو دیکھنے بھی سارے نہیں آتے، آخر کیسے پہنچوں حضور کی حدیث سیکھنے کے لیے؟ کہتے میں نے طے کیا، میں نے سر سے ٹوپی اتار لی، کپڑے پھاڑ لیے، گلے میں نے مانگنے والا کاسا ڈال دیا، تینوں لب دیاں سی آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے جاتی پائی۔ فرماتے میرے مانگنے والا کاسا، اور میں دروازے بھی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ۔ کہتے امام احمد بن حنبل کا دروازہ آیا اور میں نے رو کے صدا کی، اندر جذبہ تھا، اندر جذبہ تھا، رو کے صدا کی، میں نے کہا کچھ لینے آیا ہوں، یوں دروازہ کھلا،
اور جب امام صاحب نے 1 دینار دینے کے لیے میرے پیالے پہ کاسے پہ ہاتھ بڑھایا تو میں نے ہاتھ چوم لیا. میں نے کہا قربان جاؤں، میں 1 دینار کے لیے نہیں آیا، رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے آیا. کہتے ہیں امام صاحب نے نا یوں اٹھا کے نظر دیکھی، اس طرح بھی کوئی لیتا ہے؟ آپ یقین کریں کچھ لوگوں کو لینا بھی آتا ہے، کچھ لوگوں میں جذبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے لیتے ہیں، کچھ نہ ارادہ کرتے ہی رہ جاتے ہیں، پروگرام بناتے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ لے جاتے ہیں، کچھ اور چکر میں پڑے رہتے ہیں، کچھ حاصل کر جاتے ہیں. حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ دیکھا، فرمایا ہاں حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. کہتے ہیں حضور مہربانی ہو جائے. کہتے ہیں میں روز فقیر بن کے جاتا، امام صاحب 3 حدیثیں سنا دوں میں ساری. او دوستو، او ادھر آؤ یار، تم کہتے ہو فلاں انگریز کا اسکول کی دیوار پر فلاں دانشور کی بات لکھ دیں، کائنات کی حکمتیں ساری میرے رسول پاک کی قدموں کی دھول پہ قربان. آؤ نبی پاک کی حدیث سیکھو، قرآن مجید کی آیات سیکھو، کتاب و سنت کے علوم لو، ایک ایک کر کے اپنا دین سیکھنا شروع کرو اور اوپر ذوق پیدا کرو. تھوڑی فیس بک تھوڑی چلا لو، تھوڑے دن گپ شپ کم کر لو، سیاحتیں چھوڑ لو. یہ کتاب و سنت ہے، اس کے قریب آؤ. یہ پڑھتے پڑھتے سینہ روشن ہو جاتا ہے، اسے لیتے لیتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں. کہتے ہیں میں کتنا عرصہ فقیر بن کے جاتا رہا، پھر حالات بدل گئے. حالات بدل جایا کرتے ہیں، حالات بدل جایا کرتے ہیں. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. فرماتے میں امام صاحب حالات بدل گئے، امام صاحب کا مدرسہ کھل گیا، بلکہ جو نیا بادشاہ آیا اس نے بڑا بنا کے دیا. اب جب امام صاحب بیٹھ گئے مسند پہ تو ہم نے بھی کپڑے بدل لیے. فرماتے جب پہلے دن میں مدرسے میں گیا تو باقی شاگرد بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کے امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے بڑی دنیا نے پڑھا ہے پر جو تو نے پڑھا ہے ایک تو اپنے اندر وہ ذوق علم کا